داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دل فگار ایپیسوڈ 31۔ ندا آنکھوں میں آنسو لیے فراز کے پاس آ گئی۔ وہ فراز کے بیڈ کے پاس کھڑی بے ہوش فراز کی طرف دیکھتی رہی، پر فراز کا چہرہ اس وقت ندا کو بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اپنی اسی معصومیت سے تم لوگوں کو لوٹ لیتے ہو، ندا نے فراز کی طرف دیکھ کر سوچا۔ ندا نے دیکھا کہ اس کا دیا ہوا نیلم کے پتھر والا ہار ابھی بھی فراز کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ ندا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اسے فراز کی بے وفائی کا شدید غم تھا۔ فراز، تم ایک بے وفا اور کم ظرف انسان ہو۔ میں ہی پاگل تھی جو تم سے محبت کرتی رہی۔ میں جا رہی ہوں اور آج کے بعد تم کبھی بھی ندا کی صورت نہیں دیکھ سکو گے۔ ندا نے گہری شفاف آنکھوں سے غم کے موتی برساتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر فراز کو دیکھنے کے بعد، جو کہ ہاسپٹل کے بستر پر بے سود پڑا تھا، اس کے کمرے سے چلی گئی۔ ہسپتال کی فیس ادا کرنے کے بعد ندا فراز کو بے ہوش چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کوئی گھنٹہ بعد فراز ہوش میں آیا اور خود کو ہاسپٹل کے کمرے میں دیکھ کر فراز نے حیرت سے ڈاکٹر سے سوال کیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ایک لڑکی اسے بے ہوشی کی حالت میں یہاں لائی تھی، اور ڈاکٹر سے فراز کی حالت معلوم کرنے کے بعد خاموشی سے چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کہاں چلی گئی؟ فراز ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتر آیا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اچانک بنش کو ندا میں بدلتے دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اپنی مری ہوئی منگیتر، اپنی محبت ندا کو زندہ سلامت دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر فراز کو جو شدید ذہنی دھچکا لگا، اس سے فراز کے حواس جواب دے گئے تھے۔ دیکھیے مسٹر، آپ کو ابھی آرام کی سخت ضرورت ہے۔ وہ لڑکی جہاں بھی گئی ہے واپس آ جائے گی، ڈاکٹر نے فراز کو تیزی سے بیڈ سے اترتے دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب، میں ٹھیک ہوں۔ فراز تیزی سے ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہسپتال کی پارکنگ سے فراز کو معلوم ہوا کہ کافی دیر پہلے کالے رنگ کی کار میں ایک لڑکی ہسپتال سے روانہ ہوئی تھی۔ فراز بنش بخاری، جو کہ ندا تھی، کہ کار کے رنگ کو پہچانتا تھا۔ فراز جلدی سے ایک ٹیکسی کو رکوا کر ندا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فراز کچھ دیر بعد ندا، جو کہ بنش کے روپ میں اس سے ملتی رہی تھی، کے گھر پہنچ گیا۔ رات کے وقت ندا کا گھر سنسان پڑا تھا۔ کئی بار دروازے کی بیل دینے پر ایک ملازمہ گیٹ پر آئی۔ دیکھا مجھے ندا، میرا مطلب ہے مس بنش سے ملنا ہے، فراز نے بےتابی سے کہا۔ بیبی جی تو انگلینڈ چلی گئی ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ کیا مطلب کہ انگلینڈ چلی گئی ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے وہ میرے ساتھ تھیں، فراز نے جلدی سے کہا۔ بیبی جی اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ گئی ہیں، آج وہ انگلینڈ چلی جائیں گی، ملازمہ نے فراز کی بری حالت دیکھ کر پریشان سے انداز میں کہا۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ فراز نے نروس انداز میں پوچھا۔ نہیں صاحب جی، بیبی کو گئے بھی کافی دیر ہو گئی ہے، ملازمہ نے کہا۔ فراز کے دل پر جیسے بجلی گری۔ وہ تیزی سے مڑا اور قریب کھڑی ٹیکسی کے ڈرائیور کو زبردستی ساتھ والی سیٹ پر دھکیل کر ٹیکسی کو خود ڈرائیو کرتا آندھی کی طرح وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فراز کی طوفانی ڈرائیونگ دیکھ کر ٹیکسی ڈرائیور سارے راستے کانپتے ہوئے فراز کو آہستہ چلانے کا کہتا رہا، لیکن فراز کی ڈرائیونگ کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی کوششیں بیکار ہیں۔ کچھ دیر کی انتہائی خطرناک ڈرائیونگ کے بعد فراز کی ٹیکسی ایئرپورٹ گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ گاڑی پارکنگ کے قریب کھڑی چھوڑ کر فراز تیزی سے ایئرپورٹ لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سارا لاؤنج گھوم کر دیکھ لیا، لیکن اسے ندا کہیں نظر نہیں آئی۔ فراز تیزی سے انکوائری کاؤنٹر پر آ گیا۔ وہاں سے فراز کو معلوم ہوا کہ ندا ریاض نام کی ایک پیسنجر لاہور سے کراچی کی فلائٹ پر کراچی چلی گئی ہیں۔ فراز کے ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے ہی ندا کی فلائٹ لاہور سے کراچی کے لیے ٹیک آف کر چکی تھی۔ فراز کا دل قسمت کی ستم ظریفی پر تڑپ اٹھا۔ فراز کو اس کی محبت، جسے وہ مردہ سمجھ بیٹھا تھا، ملی بھی تو چند لمحوں کے بعد اس سے پھر جدا ہو گئی۔ فراز آنکھوں میں آنسو لیے کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے ایک دوسری ایئر لائن کے آفس میں پہنچ گیا تاکہ فوری طور پر کراچی کے لیے جہاز کا ٹکٹ حاصل کیا جا سکے۔ اس ایئر لائن کی فلائٹ آدھے گھنٹے بعد کراچی روانہ ہونے والی تھی، لیکن ایئر لائن کے دفتر کے
ریسیپشنسٹ نے فراز کو بتایا کہ کراچی کی فلائٹ کے تمام ٹکٹ بک ہو چکے ہیں۔ فراز نے ٹکٹ سے 3 گنا زیادہ رقم اس کے سامنے رکھ دی۔ اور اب ٹکٹ مل سکتا ہے؟ فراز نے جلدی سے پوچھا۔ آفیسر نے ایک نظر کاؤنٹر پہ پڑے نوٹوں کی طرف دیکھا۔ جناب، ایمرجنسی کے لیے کچھ سیٹیں ہم روک لیتے ہیں، آپ جیسے قدردانوں کے لیے۔ اس ایئر لائن کے آفیسر نے فراز کو اگلی فلائٹ کی ٹکٹ جاری کرتے ہوئے کہا، جو کہ آدھے گھنٹے بعد پرواز کرنے والی تھی۔ ادھر شیرازی صاحب، صادق صاحب اور خاندان کے تمام لوگ فراز کی گمشدگی کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ فراز بنا بتائے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ فراز کے یوں لاپتہ ہو جانے پر نادیہ شیرازی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد فراز کی فلائٹ بھی کراچی کے لیے پرواز کر رہی تھی۔ کراچی پہنچتے ہی فراز کافی دیر کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے وسیع و عریض ایئرپورٹ لاؤنج پر ندا کو تلاش کرتا رہا۔ پھر انکوائری سے معلوم ہوا کہ انگلینڈ کے لیے پرواز کچھ دیر بعد روانہ ہونے والی ہے۔ فراز کو مسافروں کی فہرست میں ندا کا نام بھی مل گیا۔ فراز بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ندا اپنے کاغذات کی چیکنگ کے لیے مسافروں کے لیے مخصوص لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی، کیونکہ فراز اسے ویٹنگ روم اور ایئرپورٹ لاؤنج میں تلاش کر چکا تھا۔ ندا فراز کو کہیں نظر نہیں آئی تھی اور مسافروں والے لاؤنج میں فراز داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ فراز کچھ دیر بوکھلائے انداز میں تنہا کھڑا بے بسی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے چھوٹے ماموں کی تعیناتی کچھ عرصہ پہلے کراچی ایئرپورٹ پر ہوئی تھی۔ فراز ایئرپورٹ سیکیورٹی کے آفس پہنچ گیا۔ آفس میں اسے اپنے ماموں کا نام بتانے پر فراز نے سیکیورٹی آفس کے رویے میں واضح فرق محسوس کیا۔ جناب، آپ پلیز انگلینڈ جانے والی اس فلائٹ سے میری منگیتر کو بلوا دیجیے، مجھے ان سے انتہائی ضروری کام ہے۔ فراز نے ایئرپورٹ سیکیورٹی کے آفیسر کو ندا کا نام بتانے کے بعد کہا۔ آپ پلیز بیٹھیے، میں پتہ کرواتا ہوں۔ سیکیورٹی آفیسر نے فراز کو کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ فراز بے چین صورت لیے آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ سیکیورٹی آفیسر فون پر مصروف ہو گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر عفت اور اس کے خاوند کو آنسو بھری آنکھوں سے خدا حافظ کہنے کے بعد ندا عفت کے گلے لگ کر بلک اٹھی تھی۔ اس نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ آئندہ اس ملک میں نہیں آنے والی تھی۔ عفت بھی ندا کو لپٹائے تڑپ اٹھی تھی۔ عفت، تم مجھے ملنے انگلینڈ ضرور آنا، ندا نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ میں ضرور آؤں گی، عفت نے آنسوں میں ڈوبے لہجے میں جواب دیا۔ عفت اپنی سہیلی کا درد سمجھتی تھی۔ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ ندا پاکستان میں رہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس ملک میں رہ کر ندا اپنی محرومیاں یاد کرتے تڑپتی رہے گی۔ اسے یہاں کبھی چین نہ ملتا۔ اپنے خاندان کی بربادی اور فراز کی بے وفائی کا غم اسے زندگی بھر سسکائے رکھتا، جبکہ عفت ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گو کہ انگلینڈ میں بھی ندا کے غم اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتے، لیکن انگلینڈ ندا کے لیے ایک نئی جگہ تھی، جہاں زندگی نئے سرے سے اس کی منتظر تھی۔ ندا عفت کو فہیم کے بارے میں بتا چکی تھی اور اس نے عفت کو یہ بھی بتا دیا کہ انکل ہارون فہیم سے ندا کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ عفت نے انکل کے فیصلے کی پرزور حمایت کی تھی، جبکہ ندا نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ندا عفت سے گلے ملنے کے بعد وہاں رکی نہیں۔ لاہور سے کراچی کی فلائٹ مختصر وقت میں اسے کراچی ایئرپورٹ پہنچا چکی تھی، جہاں سے انگلینڈ کے لیے کنیکٹنگ فلائٹ اس کے منتظر تھی۔ ندا کچھ دیر ویٹنگ روم میں آرام کرنے کے بعد انگلینڈ کی فلائٹ پر سوار ہونے کی اناؤنسمنٹ سن کر دوسرے مسافروں کے ساتھ امیگریشن ہال کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب تک ویٹنگ روم میں موجود رہی، اس کی آنکھوں کے پیالے درد میں ڈوبے آنسوؤں سے لبریز رہے۔ ندا آنسو بہاتے ہوئے تنہا بیٹھی رہی۔ اسے اپنے ممی ڈیڈی بہت یاد آ رہے تھے۔ اسے اس وقت اپنے آبائی گھر بیچنے کا شدید دکھ ہو رہا تھا۔ ندا کو ان گھروں کے بارے میں سوچتے یوں لگا جیسے اس نے اپنے والدین کی محبت کو خود سے کوسوں دور دھکیل دیا ہے۔ ندا اپنے ہاتھ میں پکڑے آنسوؤں سے تر ٹیشو پیپر کو دیکھتے فراز کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج اس نے فراز کو ہمیشہ کے لیے دل سے نکال ڈالا تھا۔ اگر فراز ندا کے سحر انگیز ساتھ میں گزرے حسین لمحات کو اتنی آسانی سے بھول گیا
تو ندا نے بھی فراز کو اپنے دل سے صدیوں دور پھینک ڈالا تھا۔ ندا کی معصوم آنکھیں نہ جانے کب تک آنسو بہاتی رہتیں، لیکن فلائٹ کے لیے اناؤنسمنٹ ہونے پر ندا آنسوؤں سے بھیگا ٹیشو پیپر کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر ویٹنگ روم سے اٹھ گئی۔ ایئرپورٹ لاؤنج رات کے اس پہر زیادہ پر رونق نہیں تھا۔ ندا نے لاؤنج سے گزرتے اٹھا کر بھی نظر ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے خدا حافظ کہنے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنا مختصر سامان ٹرالی میں ڈالے امیگریشن لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ جب ندا لاؤنج میں داخل ہونے جا رہی تھی تو اناؤنسر لاہور سے کراچی پہنچنے والی کسی فلائٹ کے بارے میں اناؤنسمنٹ کر رہی تھی۔ ندا کے نازک قدم اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ بورڈنگ کارڈ لینے اور کاغذات امیگریشن آفیسر کو چیک کروا کر کچھ انتظار کے بعد ندا لاؤنج کے سامنے کھڑی بس کی طرف بڑھ گئی جو مسافروں کو طیارے تک پہنچانے کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ سوری مسٹر فراز، مسافروں کی بس طیارے تک پہنچنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے، آپ مس ندا سے نہیں مل سکیں گے، سیکیورٹی آفیسر نے فون پر پتہ کرنے کے بعد فراز کو بتایا۔ سر، مجھے ندا سے ہر صورت ملنا ہے، آپ پلیز کچھ کیجیے، فراز نے بے چینی سے کھڑے ہو کر کہا۔ مسٹر فراز، اب ایسا ممکن نہیں ہے، سیکیورٹی آفیسر نے فراز کو جواب دیا۔ دیکھیں، یہ میری زندگی کا سوال ہے، آپ کو ندا کو بلوانا ہوگا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، فراز نے جذباتی انداز میں کہا۔ مسٹر فراز، مس ندا بورڈنگ کارڈ کٹوا چکی ہیں، اب ہم انہیں جہاز کے کیپٹن کی اجازت کے بغیر نہیں بلوا سکتے، سیکیورٹی آفیسر نے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے کہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مکلیہ اگلی قسط میں۔